कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना देते। कुछ दीवारों की कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ, मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, रिसेंट हमने एक ऐसा शो किया था जो कि स्टूडियो बेस्ड था और उस पर हमारे साथ मौजूद थे दाऊद साहब। उनके साथ उनकी असिस्टेंट जो टीम मौजूद थी वो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में आई थी। अच्छा, उस दौरान हुआ ये था, जिस पेशेंट को हम चेक करने आए थे उन पे हाज़िरी नहीं हुई, लेकिन उनके साथ जो चीज़ें थी वो उनकी असिस्टेंट जो थी उनकी तरफ हाज़िरी होने लग गई। वो सारा प्रोसीजर था वो हमने ऑफ कैमरा भी देखा, ऑन कैमरा भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था। हम उसी जगह पे अब दोबारा मौजूद हैं। होता ये है, जो उस खातून के साथ चीज़ें थी वो यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, आग लगा दी उसने चीज़ों को। उसके अलावा शीशे टूट गए हैं। वो हम आपको सारी चीज़ें आज दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। दाऊद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वो लड़की भी मौजूद है जो उनकी असिस्टेंट है, जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें मामला शुरू हुए हैं। वक्ती तौर पे दाऊद साहब ने उसकी चीज़ को वहाँ से निकाल दिया था, लेकिन कहते ये हैं कि इस बिल्डिंग में जहाँ ऊपर स्टूडियोज़ हैं वो चीज़ यहाँ भटक रही है और वो डेली उस लड़की के साथ अभी भी मौजूद है। हमने और दाऊद साहब ने यही फैसला किया था कि इसको अभी हम अपना प्रॉपरली इसको ख़त्म नहीं करते, इसको थोड़ा गो हेड देते हैं कि ये क्या करती है। लेकिन उसका होना ये था कि उसने यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। कैमरे की मदद से हम आपको दिखाते हैं, साथ साथ चलते हैं ऊपर की जानिब, स्टूडियोज़ की तरफ चलते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो उसने जला दी बिल्डिंग, और आपको दिखाते हैं साथ साथ। ये दाऊद साहब का जो जहाँ पे दाऊद साहब बैठते हैं उसके साथ ही ये स्टूडियोज़ मौजूद हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था। तो अभी हम ऊपर की जानिब चल रहे हैं ताकि आपको पूरा जो जाया वकूआ है वो दिखा सके कि ये देखो, वाह माय गुडनेस, कि ये देखो, वाह माय गुडनेस, कौन है? लम्हा ऑन दिखाओ पर ना, ये क्या है? कौन है? आवाज है यार। अभी जो हम ऊपर नहीं गए, ये ऊपर देखा, ये जगह यही है। बैक करें कैमरा, इस तरफ करें, वो देख ऑन, ये दिखाओ ये आई थिंक ये शीशा टूटा हुआ है, दिखाओ, है ना? इधर है, वो दिखाएं, वो फोकस करें। ये शीशा पूरा टूट गया यार, माय गुडनेस। देखें, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए। ऊपर देख ले, कुछ चीज ना गिर जाए हम पे। बिस्मिल्लाह। ये दिखा, ये हुआ है यार। ला हौल वला कुव्वता या अस्सलाम या फीजो। ये अभी गिरी है? हाँ जी, यही अभी गिरी। माय गुडनेस। अल्लाह अकबर, दिस इज नॉट गुड। ये ठीक नहीं है। माय गॉड, थोड़ा सा, क्या कोई है? इस तरफ आए। आई थिंक ये इधर है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए,
ادھر آئیں, آگے آئیں, یہ گری ہے ادھر. آ جاؤ آ جاؤ, دیکھ کے یہ جگہ ہے نا, یہ پورا دکھاؤ, یہ جل گیا سارا. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اوپر پائپ دکھاؤ, پائپ پہ زوم کریں. اللہ اکبر, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین, یہ پوری جگہ اس نے جلا دی ہے, اس مخلوق نے. اور یہ کچھ ہے دیکھ. اور یہ پورا شیشہ ٹوٹ گیا ہے. دس از انبلیویبل. وہ نیچے دکھاؤ, شیشے کو دکھاؤ. اچھا ناظرین, ابھی یہ ہم اس کے اوپر یار کیا مصیبت ہے یہ. ایک سیکنڈ نہیں, ٹھہرو. اچھا یہ وہ اسٹوڈیوز ہے جہاں میں ہم نے آج ریکارڈنگ بھی کرنی ہے دوبارہ. نوٹ وے یار, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اتنی کچھ شدید وہ چیز یہاں پہ ایکٹیو ہے, اور وہ آپ کے سامنے ہے. ہم ابھی آئے ہیں اور آپ کے سامنے اس اسٹوڈیوز میں ہم نے جانا ہے. ادھر ہی وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی. تو داؤد صاحب ہمارے ساتھ ابھی بالکل موجود ہوں گے تاکہ اس ساری چیزوں کو یہاں سے نکالا جائے. آوازیں آ رہی ہیں. اچھا, ہم نے آف کیمرہ تھوڑا سا چیزیں وغیرہ اپنی رکھ دی تھیں یہاں پہ, لیکن اس ٹائم ایسا کچھ نہیں تھا. اب وہ چیز ایکٹیو ہے کیونکہ کیمراز آن ہیں, پیچھے سے وہ آپ کو جگہ دکھاتے ہیں. اس ٹائم وہ چیزیں گری ہیں, کرسیاں گری ہیں, رات کا ٹائم ہو چکا ہے. دیکھیں ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے. جو بھی اللہ کی مخلوق ہے, ایک کیمرہ باہر ہے, ایک اندر رہیے گا, ٹھیک ہے؟ ہم یہاں سے چلے جائیں گے یا تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. دکھاؤ. مائی گاڈ, شکریہ, ہمیں اندر آنے کی اجازت دو. ہم یہاں سے چلے جائیں گے, نہیں تو مائی گڈنس. میں دوبارہ کہوں گا, ہمیں اندر آنے کی اجازت دو, نہیں تو تمہیں یہاں سے ہم نکال دیں گے. ابھی ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اندر آنے کی اجازت دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حافظ. السلام علیکم حافظ. آج کچھ نہیں ہوتا, نہیں کہتا کچھ. یہ اندر بس دکھا دو. دیکھ. بسم اللہ. اللہ اکبر. بس یہ دکھا دو اندر. کچھ نہیں ہوتا. ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ, کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کون ہے؟ لائٹ زیادہ رکھیں, لائٹ زیادہ کریں. ڈی بی کھولیں تھوڑی. ناظرین یہ اسی طرح سامان پڑے ہوئے ہیں ابھی, اور وہ چیزیں جو ہیں دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ خیر. دیکھو ہم یہاں پہ ابھی اس اسٹوڈیوز میں ہمیں کام کرنے کی اجازت دو. کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. یار ابھی باہر آؤ. وہاں دکھاؤ. ابھی باہر آؤ. تھوڑا پیر صاحب کو بلاتے ہیں, پھر آئی تھنک ہمیں وہاں دکھاتے ہو. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے بٹی. یہ تو دروازہ بند ہوئے ہیں, مسئلہ ہے. داؤد صاحب کو بلاتے ہیں اور پھر ہی ہم اس اسٹوڈیوز کی جانب چلتے ہیں. اوپر ٹینکی سے بھی نا آوازیں آ رہی ہیں. ایک سیکنڈ, آئی تھنک داؤد صاحب آ رہے ہیں. داؤد صاحب آئیے گا پلیز, آئیے گا. السلام علیکم. آپ اچھے ٹائم پہ آئے ہیں, تو پہلی بات بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا, ہمیشہ کی طرح. داؤد صاحب ہم نے یہاں پہ ریسنٹ ایک شو کیا تھا جہاں پہ خاتون ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ان پہ چیزیں اس طرح حاضر نہیں ہو سکیں جو آپ کے ساتھ آپ کی اسسٹنٹ تھی. وہ یقیناً آج موجود ہے ہمارے ساتھ. وہ چیز اس پہ چلی گئی.
وہ آپ نے بھی دیکھا اور اس کو پڑھائی کیا, اور ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ابھی اس کو ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں گے تاکہ چیزوں کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن داؤد صاحب اس کے جو آؤٹ پٹ ہمیں ملا ہے وہ نیگیٹو ملا ہے. یا آپ دیکھ رہے ہیں جو آوازیں آنے لگ گئی ہیں. آپ کے آنے سے پہلے داؤد صاحب آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا, ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اس مخلوق نے اس جگہ پہ نا, یہ جو اسٹوڈیوز اوپر بنے ہوئے ہیں, یہ بسیرا کر لیا اپنا پراپر. یہاں پہ توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے, شیشے ٹوٹے ہوئے ہم نے دکھائے ہیں, آگ لگ گئی تھی یہاں پہ, ہم نے وہ بھی آپ کے نوٹس میں بات لائی ہے. تو داؤد صاحب ابھی ہم آئے ہیں تو وہ چیز ایسی تھی جیسے وہ ہمارے استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہے. آتے ہی یہ کرسیاں گری ہیں. ہم نے کہا اسٹوڈیوز میں جا کے دیکھتے ہیں. نیچے 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 یہ داؤد صاحب یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. وہ چیز اتنی ایکٹیو ہے کہ ابھی ہم اندر گئے ہیں, اندر دروازے کھل رہے ہیں, چیزیں ٹوٹ رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اللہ کا کلام شروع کرتے ہوئے ہم اندر جائیں. تو داؤد صاحب اس چیز کو ہم ختم, اب وہ جو اسسٹنٹ ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ وہ چیز اٹیچڈ ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ ہے, ایک تو اس لڑکی کے اوپر مسئلہ ہے جو اسسٹنٹ ہے, دوسرا وہ چیز یہاں پہ ایکٹیو ہو گئی ہے اس پورشن میں. تو اس کو ہم آج کس اینگل سے دیکھیں گے دونوں؟ دیکھیں مشارف, ہم نے لاسٹ ٹائم جب پروگرام کیا تھا جی, اور آپ بھی تھے, تو لڑکی تو بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کی آپ نے فوٹیج بھی بنائے تھے. تو اس کو 2 سے 3 دن بے ہوش ہی رہی تھی. ایگزیکٹلی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا کافی, اور نیشنل ہاسپٹل لے کے گئے تو ان کی رپورٹ ٹھیک تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اتفاق ہاسپٹل لے کے گئے, ٹھیک ہے, وہاں کی بھی رپورٹ آئی کہ ٹھیک ہے, سب کچھ اوکے, بالکل اوکے. تو پھر ہم نے پڑھائی کی, اس کی کافی زیادہ کی. جی ہانڈی کا عمل جو میں کرتا ہوتا ٹھیک ہے وہ کیا. جی. تو اسی دن یا اگلے دن جو بھی ہے, تو یہاں پہ آگ لگ گئی, کافی زیادہ آگ تھی, اور کافی لوگوں نے جو ہے وہ معاملات کی بڑا دیکھے بھی ہیں, بلکہ ہم نے جی پوری بلڈنگ. تو تب تک پھر جو ہے وہ موقع نہیں ملا, ٹھیک ہے, اس چیز کا. تو آج آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا. ایگزیکٹلی. تو اسٹوڈیو میں آ کے جو ہے جی جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں, تو پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحال. یہ پھر کچھ ہو رہا ہے, بالکل اس کو دیکھنا چاہیے. آئی تھنک اندر کی جانے پہلے چلتے ہیں, پھر ہم اس کو آگے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پھر صاحب میں چاہوں گا تھوڑی پڑھائی شروع کرتے ہوئے اللہ کا کلام سے ہم اندر پہلے دیکھ لیجئے گا تاکہ ہم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ناظرین, ابھی ہم اندر جانے کے بعد ڈائریکٹ پھر اسٹوڈیوز میں آئیں گے تاکہ اس چیز کو ڈسکس اور آپ تک اس چیز کا خاتمہ بھی دکھائیں پڑھائی کی صورت میں. اور باقی آئیں, لائٹ زیادہ کر لیں, دیکھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیں جی, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. جی ناظرین, ابھی ہم اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں اور ہم نے اسٹوڈیوز کا رخ کر لیا ہے. کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں. اسٹوڈیوز کی لائٹس اور اسٹوڈیوز کی ساری سیٹنگ کرنے میں اتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ چیز یہاں پہ بسنے لگ گئی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آج اس چیز کا انشاءاللہ خاتمہ بھی کریں گے. اور سب سے مین چیز داؤد صاحب آپ کے سامنے جو ہم نے باہر معاملات دیکھے اور اسٹوڈیوز میں بھی دیکھے, داؤد صاحب ایک چیز بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ پیشنٹ کوئی اور ہو, پیشنٹ کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. مطلب اکثر ہم لوگ یہ سوچتے بھی ہیں اور یہ بات پوچھی بھی جاتی ہے. فار ایگزامپل, میں کہیں گیا ہوں اور وہاں پہ اگلے پہ حاضری ہے, تو سب کا سوال ہوتا ہے کہ کیا جس پہ حاضری ہوتی ہے کیا وہ کیمرہ مین پہ شفٹ نہیں ہو سکتی اس کی حاضری, فار ایگزامپل, یا میرے پہ وہ چیز حاضر اس میں سے نکل کے میرے پہ آ جائے. یہ بڑے سوال کیے جاتے ہیں. اس دن جو ہوا وہ بڑا حیران کن تھا. وہ ایک خاتون تھی, بزرگ خاتون تھی ناظرین, جن کے اوپر ہم نے حاضری کی. داؤد صاحب نے کوشش کی, وہ سارے عمل کے دوران جو پیچھے اسسٹنٹ تھیں ان پہ وہ چیز حاوی ہو گئی. تو داؤد صاحب یہ معاملہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ کیا یہ پاسبلٹیز کوئی 90% چانسز ہوتے ہیں یا 1% ہوتے ہیں کہ جس میں پیشنٹ میں کچھ مسئلہ ہے
वो कहीं और शिफ्ट हो सकती है चीज़? देखिए, चीज़ों से मुराद तो आपका जिन्नात ही है। डेफिनेटली मखलूकात, और बिल्कुल। जो जिन्नात आप किसी के ऊपर से निकाल रहे हैं, वो जिन्नात जो है वो मखलूक है, डेफिनेटली वो किसी और पे शिफ्ट हो सकती है। इसके बेशबहा वाक़यात जो है वो मेरी ज़िंदगी में तो आए हैं। जिन लोगों का मैंने रूहानी इलाज किया, जिन फैमिलीज़ का रूहानी इलाज करता हूँ, तो वहाँ पे अगर किसी के ऊपर जिन्नात का असर होता है जी, तो इलाज उस पेशेंट का किया जा रहा था, मगर वो जो जिन्नात होते हैं वो दूसरी फैमिली के मेम्बरान के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। अच्छा। और उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, कंधों पे वजन आ जाता है। बल्कि मुझे याद है कि मैं एक पेशेंट का इलाज किया जी। तो लड़की थी, उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी थी, और जैसे ही पढ़ाई की तो उसकी वालदा बेहोश हो गई। ठीक है। और वालदा की पढ़ाई की तो उसकी दूसरी बहन बेहोश हो गई। अच्छा। तो घर के 3-4 लोग बेहोश हो गए। मकसद क्या था उस चीज का, या उन जिन्नात का मकसद क्या होता है कि या तो डरा दिया जाए, ठीक है, या तो इतना ज्यादा असर होता है कि उनके कबाइल होते हैं जिन्नात के, पीछे मखलूक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो पूरे घर पे असर हुआ होता है। ओके। यहाँ पे हम कहते हैं कई आमली लोग के पक्षी होती है, कबाइल होते हैं, खानदान होता है, 700 पीछे जो है वो मखलूक, जिन के पीछे फिर दूसरा जिन, उसके पीछे फिर तीसरा जिन आ जाता है। तो अगर तो मरीज के ऊपर जो जिन्नात हैं वो जोरावर हैं, ठीक है, पावरफुल है, ओके, तो जब उस मरीज के लिए पढ़ा जाता है तो वो जिन्नात जो है साथ वाला, अगर कोई बंदा रूहानी तौर पे कमजोर है, या औरतों पे वैसे भी चीजों का असर बहुत ज्यादा होता है, तो रूहानी तौर पे जो कमजोर होता है, फिर कुछ हुआ है, तो उसके ऊपर फिर उस चीज का असर आता है। ठीक है, ठीक है। अभी ये जो आपका स्टूडियो, वहाँ पे हमने जब प्रोग्राम किया तो बाद में पता चला कि यहाँ पे 2 दिन बाद जो है वो आग लगी, बिल्कुल, वो भी हमने दिखाई है, शीशे टूटे, बिल्कुल। और अच्छा, जहाँ जिस जगह पे आप मरीज लेकर आए, उस जगह पे वो जिन्नात बसेरा भी कर लेते हैं। जिस तरह घरों में जिन्नात का बसेरा होता है, ठीक है, किसी मरीज के ऊपर, तो वो शिफ्ट होते हैं, इसी तरह वो घर से भी नहीं निकलते। अच्छा, पता चल जाता है कि किसी चीज को छेड़ा गया, उनको जिन्नात को छेड़ा जाता है या उनके ऊपर अमल किया जाता है। जैसे कि मैंने बात की कि हांडी का अमल जब हमने किया, तो हांडी का अमल तो होता ही जिन्नात को जिलाने के लिए, ठीक है। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात जब आप पढ़ाई करते हो या अमल करते हो तो कुछ चीजें तो पकड़ी गई, जिला दिया गया, अब जो चीजें रह गई वो बदला लेने आती हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि ये बदला जरूर लेती हैं, बदला जरूर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने इलाज करवाया और अपनी हिफाजत के लिए मंजल या ऐसे नक्श सूरह यासीन के या फलक नाज के नहीं पहने, या हिफाजत की दुआएं नहीं पढ़ी, तो फिर अटैक तो रहता है, ठीक है, अटैक खत्म नहीं होता, ठीक है। अक्सर लोगों का हमसे ये भी सवाल होता है कि हमने अपना रूहानी इलाज करवाया, ठीक है, या जो जिन्नात को खत्म किया, तो उसके बाद हम दोबारा बीमार तो नहीं होंगे, या दोबारा असर तो नहीं आएगा। अच्छा, ये बात जब हम मेडिकली जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे जब इलाज करवाते हैं हम उसको कभी भी नहीं कहते। सारी बात है, अगर आप परहेज करते हो, परहेज क्या कि आप सोमो सलात के पाबंद हो, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो और हिफाजत की दुआएं पढ़ते हो, तो परहेज जो है वो जिस तरह परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज करते रहते हो, तो अल्लाह ताला भी आपको शर शयातीन से, जिन्नात से बचाए रखते हैं। लेकिन अगर आप सुबह 11-12 बजे सो के उठो और ना सुबह की नमाज पढ़ो, ना पढ़ाई करो, ना ज़िक्र अस्कार करो, और फिर कहो कि जी हम पे असर ही ना आए, सही बात, इस चीज को भी तो मद्देनजर रखा जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो उस पेशेंट पे जब हमने पढ़ाई की, ठीक है, जब उसका इलाज शुरू किया, हांडी का अमल किया, चीजों को जिलाया, तो जाहिर बात है कि उसके पीछे भी जो है जिन्नात के पीछे उनके ताल्लुकात वाले जिन्नात, या उनसे जिस तरह अगर जिन्नात के भी बहन भाई होते हैं, एग्जैक्टली, वो पूरा इनके कबाइल होते हैं, सरदार होते हैं, जब आपने किसी जिन को पकड़ा ऐसे, तो उसके पीछे जो उसके मददगार है वो तो आएंगे,
تو جب وہ آئیں گے تو آنے کے بعد اس کا ریئیکشن تو دیں گے ہوا، وہ دیکھا. بلکہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتاؤں کہ آپ نے ایک ایسی جگہ پہ پروگرام کیا تھا جہاں پہ جنات آپ کو ظاہری نظر آئے تھے. جی جی. اور آپ کی طبیعت پورا مہینہ خراب رہی تھی. تو میں جب آپ نے مجھے بلایا تھا، جب فرسٹ ہماری میں سمجھ تو پھر جب علاج کیا تو وہی چیزوں کا اثر وہیں سے آیا جو طبیعت خراب تھی. بالکل نہیں. تو پانی دم کر کے دیا، علاج کیا. تو یہ چیزیں آپ جس طرح پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو خود ریئیکشن ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ریسنٹ آپ سے بھی ذکر بھی ہوا، ہم ویک میں 2 بار جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ. اپنی طرف سے پروٹیکشن ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. کندھے بھاری رہنا، وہ چیزوں پہ ہم اثرات رہتے ہیں. تو پھر ظاہر بات ہے آپ سے پڑھائی وغیرہ بھی ہم کرواتے رہتے ہیں، آن اینڈ آف، بیک بھی ہونا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تو داؤد صاحب ہم چاہیں گے کہ ہم ان جو معاملہ جن کے ساتھ ہوا ہے ان کی طرف چلیں تاکہ ان سے جانیں کہ ہوا کیا تھا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا معاملات پھر فیس ہوتے ہیں. تو پھر اس کی ڈسکشن ہماری ساتھ ساتھ جاری ہے. تو ناظرین ابھی ان جو اسسٹنٹ ہیں ان کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا کیا تھا ایکچولی. دین ان کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان کو پھر ہم حاضر کی طرف چلتے ہیں. جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے گا، اس دن آپ کے سامنے جب پیشنٹ کا عمل ہو رہا تھا تو ایکچولی جو آپ کے اصل جو انر فیلنگس تھیں وہ ذرا ہم سننا چاہ رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا ایکچولی. آپ بیہوش تو ہوگی تھیں، 102-3 دن آپ کو وہ اثرات رہے، بیہوش رہیں، لیکن آپ بالکل یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اسٹوڈیوز میں. ہوا کیا تھا ایکچولی وہ بتائیے گا. بیسیکلی ہانڈی کا عمل چل رہا تھا تو ان کے اوپر حاضری تھی. جی. وہ جو ان کی چیز تھی اس نے باتوں میں لگا کر وہ چیز میری طرف آئی، اٹیک کیا اس نے. اچھا. اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے اندر وہ چیز جا رہی ہے اور میں گریجولی مطلب ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، بیہوش ہونے والی حالت ہو گئی تھی. ہاں. تو میں نے جب آپ اس پروسیجر ہو رہا تھا تو میں نے جو آپ کی کیفیت دیکھی، پیر صاحب میں بالکل سامنے کھڑی تھی، میں نے کیا دیکھا کہ یہ بالکل مطلب ان کی آنکھیں اور فیشل ایکسپریشنز جیسے انہوں نے بتایا میں ڈاؤن ہوتی جا رہی ہوں. سن تھا نا میرا، سن ہو گیا، مطلب وہ بالکل سامنے دیکھ رہی تھی اور بول چال ختم اور بے ہوش ہونے والے کی طرف، پروسیجر کی طرف جا رہی تھی. آپ آلموسٹ بے ہوش تھی، بے ہوش ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد آپ کو بھی ڈیفینیٹلی پتہ نہیں ہوگا کیا ہوا کیا نہیں، لیکن تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کچھ چیز دیکھی اس ٹائم؟ چیزیں تھیں، مجھے کافی چیزیں نظر آ رہی تھیں. ایون میں 2-3 دن بیڈ پہ تھی اور مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں باقاعدہ، اور مجھے نہیں پتا تھا میں ہوں کہاں پہ، کس کی طرف ہوں. میں اپنے گھر ہی تھی لیکن مجھے فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں سناٹے میں تھی. چیزیں سن، دماغ سن، ایون میری ٹانگیں سن تھی، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. 3 دن تک میری یہ کنڈیشن رہی تھی. اور وہ جو چیزیں تھیں وہ باقاعدہ نا مجھے نظر آ رہی تھی اور میری طرف اٹیک. جن تھا کیا تھی؟ مخلوقات عجیب سی شکلیں تھیں ان کی، کچھ خوفناک سی، بڑی بڑی اونچے اونچے قد کی تھیں، بلیک ڈریس تھے، اس طرح کی. اچھا یہ بھی آپ سے پھر ذکر ہوا کہ ابھی بھی وہ آپ کہتی ہیں وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں؟ سم ٹائم مجھے فیل ہوتا ہے اور میری اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے شام 6 بجے کے بعد. 6 بجے کے بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. داؤد صاحب آپ کے سامنے معاملہ ہے اور آپ نے اس سارے سینیریو کو اپنے آپ سامنے بھی دیکھا اور 2 سے 3 دن جو ان کی طبیعت خراب رہی، اور ابھی اس معاملے کو ہم کس طرح ختم کریں گے؟ مین سوال ایک تو یہ ہے، ان کے ساتھ چیزیں اٹیچڈ ہیں، ہم کس عمل کی طرف جائیں گے ابھی وہ، اور جو اس بلڈنگ میں چیزیں موجود ہو گئی ہیں کیا وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے پھر جب ان کو چیزیں ختم کریں گے ان سے؟ دیکھیں جب ان کا علاج شروع کیا جی اور ان کے اوپر پڑھائی کی اور ان کا ہانڈی کا عمل کیا، ہم تو علاج صرف اس عورت کا کر رہے تھے اور اسی کو فوکس کیا ہوا تھا. تو جنات جو تھے وہاں پہ موجود کسی بھی بندے کے اوپر اٹیک کر لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ گھر میں بھی کسی کا علاج کریں تو منتقل ہو جاتے ہیں، یہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر منتقل ہو گئی اور
2-3 दिन इनकी तबीयत खराब रही, अभी भी जो है तबीयत खराब रहती है। तो जो जिन्नात हैं वो जहाँ पे अमल किया जाता है वहाँ पे असर आता है, असर आता है, बिल्कुल आता है, जिन्नात का असर होता है। और हांडी का अमल जो होता है वो तो वैसे ही बड़ा खतरनाक होता है, उसमें तो जिन्नात को वैसे ही जला दिया जाता है। तो वो मरीज तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, ठीक है, और उनकी तबीयत ठीक हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजार रही हैं। मगर वो जो जिन्नात बचे थे उनके असरात ना सिर्फ जगह पे बल्कि कभी कभी इनको इशारा भी हो जाता है, इनके ऊपर आते हैं। अब जाहिर बात है कि अब हमने फोकस उन्हीं जिन्नात को करना है जो यहाँ पे मौजूद है, जिनकी वजह से आग लगी जी और इनकी तबीयत खराब रहती है, या यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनको भी ऐसे हरकतों सकनात का मामला होने लगा। ठीक है, तो खत्म तो करना है, अगर खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, असर रहेगा जी, तो ये प्रॉब्लम तो बढ़ती जाएगी, बहुत बढ़ेगी। तो जब भी कभी इस तरह के हालात हों कि घर में किसी का इलाज करवाया जाए या किसी मरीज का इलाज हो, तो घर में किसी दूसरे फर्द की तबीयत खराब होना शुरू हो जाए, बच्चों के ऊपर बड़ा असर हो जाता है, औरतों के ऊपर इस चीज का बड़ा असर होता है और नौजवान लड़कियों के ऊपर असर हो जाता है। तो जब इलाज करवाया जाए तो घर में कोई ऐसी अलामात दूसरे किसी फर्द के ऊपर हो, अलामात से मुराद ये कि उनको गैर मरई ताकतें जैसे जिन्नात का नजर आना, ठीक है, कंधों का पकड़े जाना, सर का पकड़े रहना, ठीक है, और तबीयत का बोझलपन, नींद का बहुत ज्यादा आना, या बाज़ का बहुत ज्यादा खाने को दिल करना, अच्छा, और बाज़ का खाने को बिल्कुल दिल ना लगना, और सारा दिन लागर रहना, उठा ही ना जाना, ठीक है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से सारे टेस्ट करते हैं और आपके टेस्ट क्लियर आए, तो यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये होता है घर वालों के लिए कि इसका कोई ना कोई रूहानी हल ही किया जाए। और रूहानी हल जो है, जिस तरह मैं आपसे बार बार आपके प्रोग्राम में अर्ज करता हूँ, जिस तरह जिस्मानी बीमारियां, इस तरह रूहानी बीमारी मौजूद है, बिल्कुल जिस तरह कहते हैं कि सूरह फातिहा में शिफा है, आयतुल कुर्सी हिफाजत के लिए है, सूरह फलक और सूरह नास भी रूहानी इलाज के लिए, इस तरह और भी बड़े अमलियात और भी बड़े बुजुर्गों की तरफ से तरीके हैं जिनको इख्तियार करके आप किसी का रूहानी इलाज कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली उस 10 साल का असर था उस औरत पर, ऐसे और वो प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, और उस असर को खत्म किया, बिल्कुल। और जब हमने खत्म किया तो उसका असर यहाँ पे रह गया। तो उसके लिए खत्म करने के लिए अभी हम किस प्रोसीजर की जानते उनके लिए भी जो प्रोसीजर किया था वो भी हमें हांडी का ही, उसी पे जाएंगे अभी, और उसी के जरिए, ठीक है, उसी अमल के जरिए हमने अगर इनके ऊपर कोई असर है या यहाँ बिल्डिंग पे असर है वो हम खत्म करेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और उस असर को हम सबसे पहले तो उसकी तशखीस होती है, हम तशखीस करते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे टैरो कार्ड है, ठीक है, ये भी दिखाइएगा जरा। टैरो कार्ड से देखते हैं कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद क्या सूरत हाल है। तो ये पहला कार्ड मैंने आपके सामने निकाला है, और इस कार्ड्स में देखें कि कोई हैवी मखलूक या जिन्नात मौजूद है, जी दिखाएं, और ये एनर्जी देख लें आप यहाँ पे कार्ड्स की, इसको भी, और ये दूसरे कार्ड्स में जिन्नात अगर तादाद यहाँ पे देखी जाए तो दो मौजूद है, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे हम तीसरे कार्ड की बात करें तो ये जो है ये बहुत पुरानी मखलूक है, पुरानी, तो टैरो कार्ड्स की एनर्जी से यहाँ पे हम मामलात ठीक है जो है वो उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीजें हैं मामलात है। बिस्मिल्लाह करते हैं। आई थिंक नाज़रीन आइए प्रोसीजर जाने चलते हैं। फिर साहब हांडी का अमल आप शुरू करें, देखते हैं अगर आपकी तबीयत खराब हो, कुछ महसूस हो, वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ, और बाकी कैमरे की आंख से भी आपको दिखा देंगे कुछ भी मामलात ऐसे हों। तो आइए इस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं, और प्लीज़ डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम। ये इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ घर पे अमल करने की कोशिश मत कीजिएगा। शायद जिस तरह ये है कि ये नक्श होते हैं, ठीक है, इन नक्श के ऊपर जो है जी इनको जिस्म के ऊपर जो असर होता है मल के जलाया जाता है। बाज़ औक़ात आपको कलाम पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कलाम के जरिए जो चीज़ है उसको हासिल करने की कोशिश की जाती है। ये भी ये मल लें, ये मले, ये प्लीज़ आप मलें, जिस्म पे मल लें, और इसमें पढ़ाई जी जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर।
اس میں ڈال دیجیے. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ بھی پلیز ہمالیہ. اللہم صلی علی محمد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من جی ڈاکٹر صاحب، ابھی تعویذ جو ہیں وہ اکٹھے کر کے ہانڈی میں چلے گئے ہیں. اب نیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ہے ہانڈی، یہ میں اوپن ہانڈی کر رہا ہوں. اوکے. جس میں مریض کے ناخن اور بال کا استعمال نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. جو چیز ہے، جو جنات ہیں، وہ ایک طرف کبھی مریض کے پاس جائیں گے، کبھی یہاں پہ انوائرمنٹ میں موجود ہے، کبھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگائیے، تو یہ اوپن ہی اس کو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں کئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جس طرح مریض کے ناخن، بال اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کو میں اوپن ہی جلاؤں گا ہانڈی کو. اور اس میں ابھی تو تعویذ ہیں اور ایک آدھا عمل اور میں کر کے، جس طرح نیمبو کا یہ 7 بار، ہاں اس میں پڑھائی کر کے، ٹھیک ہے، اگر تو مریض کے اندر جو چیز ہے کلام کے ذریعے اس کو بھی، جنات کو بھی جسم چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈینس موویز یا موویز میں لیمو ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور لیمو میں سوئیاں بھی ہوتی ہیں. تو لیمو کو عملیات کی دنیا میں ایسے جسم لیتے ہیں. اچھا. تو اس کو جو کلام پڑھا جائے گا، کلام جو ہے وہ آیت الکرسی ہو سکتی ہے، فلق ناس ہو سکتا ہے، کلام جو ہے پڑھا جائے گا وہ پھر تو اس میں جو اس کے اوپر اثر ہے وہ اس میں قابو کیا جائے گا. اور جو یہ اوپن ہانڈی ہے، جو وہ انوائرمنٹ کا اثر ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا، تاکہ دونوں طریقوں سے اس کو جو ہے وہ قابو کرنے کی کوشش کی جائے. باقی کرنے والی ذات تو 100% اللہ تعالیٰ. بسم اللہ کرتے ہیں جی، اللہ خیر کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ابھی؟ جی. اللہ لا الہ الا اللہ. یہ تھوڑا سا معاملات ہو رہے ہیں ناظرین، کیا ابھی اللہ لا الہ الا ایشوز ہو رہے ہیں، ایسے طبیعت شاید خراب ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ آسانی کرے. جیسے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. 7 دفعہ دائیں. اچھا جی، ٹھیک ہے. بسم اللہ. اس میں ڈال دیں جی. بسم اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ. بسم اللہ. یہ اس کو ناظرین اب ہانڈی کو جلایا جا رہا ہے، اور اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ. اللہم صلی. اب ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. بہت آگ تیز ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ اس کو بند کر دو. یہ بھی ابھی ٹھیک ہو جائیں گے آپ.
ये अभी ठीक हो जाएंगी, अभी ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक हो जाएंगे अभी आप, अभी ठीक हो जाएंगी, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं, ये धुआं इतना ज़्यादा, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये ऐसा होता नहीं है। तावीज़ात थे, कागज़ था, लेकिन ये धुआं और आग इतनी फ्लो में थी जैसे वो पूरी चीज़ें, जिन्नात, मखलूक़ात आग से बने हैं। ये मेरे लिए भी हैरानकुन था। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह धुआं भटक रहा है और निकल रहा है यहाँ से। और इनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई है और वो आई थिंक अभी बिल्कुल बेहोश हो गई हैं। अभी पढ़ाई करेंगे तो बेहतर होती है। तो सब आग इतनी ज़्यादा, शोला था। आग, जिन्नात आग से बने होते हैं। और ये जो अभी इसमें से स्मेल बहुत गंदी है, स्मेल बहुत गंदी, जैसे गंदी चीज़ें थी, जो भी मामलात इनके साथ थे, बहुत गंदी स्मेल है। तो पानी वगैरह दम करके पिलाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। पानी दीजिएगा ज़रा। दस अभी इसको उठा सकते हैं प्लीज़ अभी? ये प्लीज़ यार इसको उठा लें, बहुत स्मेल है। उफ। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कुल हुवल्लाहु। उठो बेटा, उठो, देखो तबीयत हल्की हुई है। पानी दो मुशारा, पानी। वो इतना कोई बुरा असर था, बहुत स्मेल होगी है। डॉक्टर साहब मुझे बाहर जाना पड़ा, बहुत उसके जो भी मखलूक़ात थी उसको जब आपने जलाया, वो हर जगह उसकी स्मेल फैल गई है, वो गंदी बदबू है बहुत, मुझसे बैठा नहीं जा रहा स्टिल। अब आप ठीक है? मैंने पानी, ये पानी पी ले। वो चीज चली गई है, वो चीज चली गई है। उठो, जलाया है, पढ़ाई करती है। कुछ भी नहीं है, आप ना डरें, ना घबराएं, कुछ भी नहीं है। पीर साहब ने पढ़ाई की है, पीर साहब पढ़ाई कर दें थोड़े। या अल्लाह या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम अंत रब्बी व वो चीज़ असरात छोड़ जाती है, ये भी होता है। उठे उठे, शाबाश शाबाश शाबाश, बिस्मिल्लाह। ये पिए पिए, कुछ भी नहीं है, अब चलेगी है वो चीज़, परेशान नहीं होना आपने। हॉरिबल, ये बहुत बहुत मसला है। ये पानी पी लें, पानी पिए, पी लें पी लें, कुछ भी नहीं है, पिए पिए, पी लें पी लें पानी को, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई ऐसे मसला नहीं है, वो चीज़ चली गई है। आप ठीक हैं? सुन पा रही हैं? ठीक है आंटी, मैं पकड़ लिया है काफी। पानी पिए, पानी जी, बिस्मिल्लाह करें, पानी पिए, पीजिए पीजिए, शाबाश।
وہ چیز چلی گئی ہے, پانی پیے ابھی, کیونکہ وہ چیز ان کی جسم سے نکلی ہے تو وہ بالکل بے جان ہو گئی ہیں. اور آپ سن رہی ہیں, ٹھیک ہے, پلیز پانی پی لیں, پی لیں پی لیں پی لیں, پیئیں پیئیں پی لیں پی لیں, شاباش. سر کافی ختم ہے, پانی پئیں گے انشاءاللہ بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ پانی پیجئے پلیز, پی لو بیٹا, پانی پی لو, پی لیں شاباش. پی لیں شاباش, پورا پیئیں. ناظرین, چیزوں کی نا ریئیکشن جب ہوتا ہے, جب وہ نکلتی ہیں, وہ ایک ایسے جیسے ایک بلاسٹ ہوا ہے اور اس کے ریئیکشن جب یا اگر کوئی ارتھکویک آیا ہے اس کا جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں, یہ وہ والا سسٹم ہوا ہے آج. یقین جانے وہ چیز جب نکلی ہے تو اس نے بتایا ہے فلو کدھر جا رہا تھا, دھواں پورے اسٹوڈیوز میں آ گیا ہے. اس کے بعد اتنی گندی اسمیل کہ میں بیان نہیں کر سکتا, میں باہر چلا گیا, ابھی بھی بیٹھا نہیں جا رہا. یہی ہانڈی کا جب عمل ہوتا ہے, ہاں, جب ہم مریض کو دیتے ہیں جی, گھر میں جلاتے ہیں تو گھر میں ٹھہرا نہیں جاتا, نہیں جاتا, اتنی اسمیل ہوتی ہے. یہ اسمیل اس دھوئیں سے نہیں ہوتی, دروازہ کھول دیں, جنات جو اس میں ہوتے ہیں جی ان کو جلایا جاتا ہے, ان کو جلایا جاتا ہے اور اثر ختم ہوتا ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ کافی بہتر ہوں, بہتر ہیں, جسم سے ہلکا ہو گیا, جیسے ہو گیا نا, ٹھیک ہے. تو سب اب ان کو آپ ڈیفینیٹلی ساتھ دیکھیں گے, معاملات ساری چیزیں اور جو چیزیں تھیں وہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے یہ 21 مرتبہ, ٹھیک ہے, 11 دن پانی پہ خود دم کر کے پئیں, ٹھیک ہے, اور حفاظت کے لیے میں نقش دے دوں گا. اللہ, ٹھیک ہے. بیر صاحب آپ کا بہت شکریہ قیمتی ٹائم کا. ناظرین, آج کا معاملہ آپ کے سامنے تھا. ہر چیز پاسبل ہے, کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہوا ہے. قرآن ہے ہمارے سامنے, اور ایسے اللہ کے لوگ بھی ہیں جو جنرلی کام کر رہے ہیں, روحانی اسکالرز موجود ہیں, نہ کہ ڈیفینیٹلی ناظرین ہم پروفیشنلی کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اٹیچڈ ہیں وہ پروفیشنلز یہ سارے معاملہ کو دیکھتے ہیں, اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو بے اعتباری ہے یا ایسی کوئی کسی نے دکان کھولی ہو کہ جو معاملات کریں اور وہ پورے نہ ہو سکے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ہم لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اگر جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس کے تھرو لوگوں کی ہیلپ ہو, نہ کہ ہم آپ کو صرف لوکیشنز پہ جا کے ڈرائیں اور وہاں کی معاملات دکھائیں. میں نے اس فیلڈ میں کافی عرصہ گزار لیا ہے, اور میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے کسی نہ کسی کی ہیلپ آؤٹ ضرور ہو. تو آج کا جو پروگرام تھا اس کو ہم نے کرنا اس لیے چاہا کہ ایک چیز پینڈنگ کافی چل رہی تھی اور اس نے نقصان کیا. ہمیں ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ یہ ہوگا, تو اس چیز کو ہم نے آج کور کیا. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور اس طرح کے ہم بہت سے ڈسکشن اور باقی چیزیں آن اینڈ آف مہینے میں ایک آدھا ضرور کرتے ہیں, تاکہ آپ کے کچھ سوالات کے ہم جوابات دے سکیں, جو چیزیں کلیئر ہو. پیر صاحب انشاءاللہ ہم چاہیں گے نیکسٹ کوئی آؤٹ ڈور لوکیشن پہ بھی آپ کے ساتھ جائیں, اور قبرستان ہو گیا یا کچھ ایسی چیزوں کو ہم ضرور سلیکٹ کرتے ہیں. جی, لاہور رنگ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ اتنے اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت جن کے گھر جنات کا مسئلہ ہوتا ہے یا جادو کا مسئلہ ہوتا ہے, اور لوگ اپنا مسئلہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. تو بلکہ یہ اس پہ بلیو بھی نہیں کرتے لوگ. یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے. لیکن جنات کی حقیقت ایک مسلمہ حقیقت ہے. قرآن پاک میں جنات کا ذکر ہے, جادو کا ذکر ہے, ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے, اور اس کے پیچھے شیطانی طاقتیں جو کارآمد ہوتی ہیں. بالکل. اور اگر آپ نے کافی
ذکر اذکار اور پڑھائیاں کر کے چلا کشی کر کے اور بزرگوں کی اجازت سے جی اپنی پاورز کا صحیح استعمال کیا جی ہوتا ہے جی تو بہت سی دکھی انسانیت کی خدمت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اور لوگ پریشان ہیں. اور آج کے معاشرے میں اور اس وقت اس موجودہ وقت میں جیسے آپ نے بات کی کہ لوگ دکانداریوں کے چکر جی میں جی لوگوں کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے ایسے ہی. اور علاج بھی نہیں نہیں ہوتا. ہوتا، دونوں کام ہی الحمدللہ یہ آپ کا پلیٹ فارم جی جی جس طرح آپ نے اتنا عرصہ جو ہے روحانیت کے اوپر جی جی جنات اور جادو کے اوپر کام کیا کام ہے کیا. اور آپ کی پیوریفیکیشن یہ ہے کہ آپ انہی لوگوں کو جی اس پلیٹ فارم پہ لے کر آتے ہیں جو کہ ادارہ ذمہ دار ہیں. ڈیفینیٹلی تو ہماری بھی یہی کوشش ہے بالکل کہ پیر صاحب، اگر کسی کے اوپر روحانی مسائل ہیں، جی جی پرابلمز ہیں، جنات اور جادو کا اثر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں اپنے غیبی نظام اور غیبی مخلوق سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین آج کا پروگرام آپ کے سامنے تھا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے علم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آسیب زدہ ہے یا ایسا کوئی پیشنٹ آپ لوگوں کے پاس ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی اسکرینز پہ ہے. تو ابھی تک کے لیے ٹیم آسیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.